ہمارے چینل اللہ اولیاء تاجی کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے۔ قائم ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو سزا ملے گی۔ جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے، جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے گا۔ قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے، اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، جبر کا انجام، جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، دھوکے، فریب، فراڈ، ملمہ سازی، ان چیزوں کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی ہے۔ وقتی طور پر ظالم کو، دھوکے باز کو، جابر کو جو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں، بڑا چلاک ہوں، دیکھ لو اتنے ظلم کے، جبر کے، دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مہلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے 70 گنا بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی، 70 گنا۔ اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ ابھی لکھنا نہ، اسے ٹائم دو۔ یا اللہ کتنا؟ فرمایا 24 گھنٹے تو دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، یہ اس کی مہربانی۔ اب وہ جو اللہ نے مہلت دی ہے نا کہ شاید توبہ کر لے، لوگ سمجھتے ہیں میری چالاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل رہا ہے، میں بڑا تیز ہوں، 2 4 5 باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنی دانائی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے۔ فرعون نے کئی 100 سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے۔ 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ضائع کرا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، رستے میں دریا آ گیا، فرعون پیچھے لگا ہوا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا۔ فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہیں، میرے حکم کے پابند ہیں سارے۔ جاگ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ غور فرمائیے گا بات پر۔ دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے۔ اب جب دریا کے کنارے پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا مارے۔ جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا۔ باز نہیں آتا انسان باز بننے بڑے ہیں اس کے پاس، بڑی دلیلیں ہیں، جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا، دلیلیں کھڑتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، شور کرتا ہے جان بوجھ کے۔ بھئی تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے، تو باز ابھی بھی نہیں آیا۔ کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ ذرا پھٹ جا، مجھے یہ زندہ چاہیے۔ باز رسی جل گئی، بال کہنے لگا میں نے کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے، میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے، تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کریں۔ تو پتا تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو رب بنا ہوا ہے، پتا تو تھا، سارے جانتے تھے۔ کہنے لگے تو پہلے کراس کر، اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں۔ اب چاروں ناچار۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں، تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو۔ کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا، تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی۔ کتنی دیر کے لیے؟ کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو۔ ذرا بات کو سمجھیے، حضرت جبریل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سربراہی مل گئی ہے، اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔
تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مار دو۔ انجام کیا ہے؟ بولیے بولیے، کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں، اللہ اکبر، اپنی سزا تجویز کر رہا ہے۔ اس کی سزا کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مارو ظالم کو۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھا ہی گیا ہے، قبضہ ہی کر گیا ہے۔ حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں۔ لکھوا لیا، جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے۔ اب جب فرعون دریا میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا۔ جب دریا ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے، کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے، یہ تیری سزا ہی ہے نا، ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں، یہ جھوٹا ہے جی، اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے، تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی، اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے، تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ۔ اب جب غوطے آئے نا، آخری وقت دیکھا، وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے، علامہ صاوی نے تفسیر صاوی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا۔ جب یہ مزاج ہے، ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے، اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریوں خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ۔ کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے، بے بسی ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے ماردہ ہی، تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی مدد کو نہیں پہنچتا۔ اب جب آخری غوطہ آیا تو کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا، ہارون کے رب کو بھی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب تیرا ماننا قابل قبول ہے، اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی، جب تو جوان تھا۔ بڑھاپا آتا ہے، بیماری آتی ہے، جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے، میں ساری پڑھا کروں گا، ایک دفعہ ٹھیک کر دے، میں مسجد میں رہوں گا، میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا، میں ساری تراویحیں پڑھوں گا۔ تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی، اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی دی، زندگی دی۔ اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا، نمرود کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں رب ہوں، آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ ایک موت کا قیدی بلایا، کہنے لگا ہاں بھائی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں؟ کہنے لگا جی پرسوں ہونی تھی، کہا جا تجھے آزاد کیا، لو میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہتا میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بیوقوفوں جیسی دلیلیں دے رہا ہے، چل اس طرح کر، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا، یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے، 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، یہاں مچھر بیٹھا تھا، چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا۔ پہلے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے، اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا، مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا۔ او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے، ہمیں تفکر کی، غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا، اپنے عمل کو پرکھنا۔ تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں، جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں، یا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ اب دربار کا ادب یہ ہے، بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں، جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے، اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو، اور 400 سال جوتے لگتے رہے۔ روتا تھا، جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی۔ پاگلوں جیسی زندگی گزاری، پاگلوں جیسی سخت، وہ تو حساب، وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی۔ یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں، معذرت، نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں۔ یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے۔ میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں، جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے اچھے کام بھی کیے تھے، قرآن پاک پر زیر زبر آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا، محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا،
ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، ظالم بہت بڑا تھا۔ کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا، اس کو لے جاؤ 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ۔ توتی بولتا ہے نا، اقتدار جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا، وہ چاہے ایک گھر کا کیوں نہ ہو، وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک ہوں، مجھے مانو۔ جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا میرا اقتدار ہونا چاہیے، جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے، جب میں بولنے لگوں تو بندے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا، اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ، وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتا نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں، جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے۔ اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی ہے تو میرے سوتے سوتے باورچی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے۔ جو جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا، میں مطلق العنان ہوں۔ جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے نہیں ہوئے، مذاق اڑاتے ہیں۔ تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے ہیں، شاید کبھی بیمار نہیں ہونا۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز جی، اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی، لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا۔ حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے۔ کہنے لگا تمہیں پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی، تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے۔ ایک جملہ ہے مولانا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آج سے کئی 100 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک۔ فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں۔ کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ۔ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے۔ ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے؟ بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر، میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو۔ ٹھیک ہے جی، قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل، کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو، ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو، کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو۔ جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فإنما تولى فثم وجه اللہ،
अल्लाह फरमाता है तुम मशरिक और मगरिब सारा ही अल्लाह का है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है। चारों जाना फेर दे, जिधर मुंह फेरना है तूने फेर दिया मुंह। हजरत सईद बिन जुबैर के गले पे खंजर रखा तो आपने हाथ उठाए, कहने लगे ए अल्लाह मेरे बाद इसे किसी और पर मुसल्लत ना करना, मेरे बाद किसी और पर मुसल्लत ना, बस मैं आखिरी हूं। जब आप ज़िबा हुए तो इतना खून निकला कि लोग कहते हैं जितना ऊंट के वजूद से निकलता, तर हो गया सारा उसका दरबार। एक समझदार आदमी को बुला के कहने लगा इतना खून मैंने बड़े बंदे कत्ल कराए हैं पर इतना खून नहीं निकला। तो वो कहने लगे लोग मर जाते, मरते वक्त डर जाते हैं, सहम जाते हैं, खून सुकड़ जाता है। लगता है ये शख्स जब दुनिया से गया है तो डट के गया है, ये डट के गया है दुनिया से। हज्जाज बिन यूसुफ रात को सोया तो तड़प के उठा, क्या हुआ? घर वाले कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे सईद बिन जुबैर ख्वाब में आया और कहते हैं उठ मुझे बता तूने मुझे क्यों कत्ल किया, बता क्यों मारा। अगली रात फिर सोया तो वही ख्वाब, फिर सोया तो वही ख्वाब। गुनाह नफ्सियाती मरीज बना देता, जुल्म तुझे मखबूतुल आवाज कर देता। जब तू ज्यादती करता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि तू अल्लाह को भूलता है, अल्लाह तुझे अपना आप भुला देता, फिर तू भूल जाता है, फिर तू सीधे रास्ते पे चलता है पर भटक जाता है, फिर तू सही रास्तों का तायुन करके भी गुमराह होता है, फिर तू रोज वही गाड़ी चलाता है पर अब जब तू ब्रेक लगाता है तो नहीं लगती। जब गुनाहों के साथ तू मखबूतुल आवाज होता है तू रोज वो कारोबार करता है, लेकिन जब तेरे गुनाह तुझे घेर लेते हैं फिर उसी कारोबार में तू नुकसान उठाता है। हज्जाज बिन यूसुफ तड़पता है, रोता है, यहां तक कि बीमार हो गया, पेट में दर्द होती है, पता नहीं क्या हुआ, तकलीफ होती है, पता नहीं। सारे हकीम तबीब डॉक्टर कोई ना समझ सका कि बीमारी क्या है। जो बीमारियां खुदाई होती हैं उनका लोगों को पता, जो आजमाइशें रब की जानिब से होती हैं वो डॉक्टरों के हथे नहीं चलती। जो तकलीफें अल्लाह देता है उनका हकीम तबीब इलाज नहीं कर पाते, मुश्किल। और शिफा उसी वक्त होती है जब अल्लाह देना चाहे, और जब रब ही देना ना चाहे तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं रही। बगदाद से हकीम आए, पेट देखा, कहने लगे ना तेरे मैदे में कोई दिक्कत है, ना तेरे जिगर में, ना किसी और जगह, माजरा क्या है? एक आखिरी इलाज है, आखिरी। वो क्या? गोश्त का छोटा सा टुकड़ा धागे के साथ बांध के मुंह में डाला और फिर एक बारीक सा तिनका लेके उसको अंदर डालने लगे गले में। वो गोश्त का टुकड़ा जब हलक के अंदर उतर गया, उस हकीम ने वापस खींचा तो कैसे ऐसी बदबू आई जैसी कभी सूंघी न थी। जानवर कीड़े मकोड़े लगे हुए बाहर निकले और जब देखा तो जितने महल में लोग बैठे थे चिल्लाते हुए निकल गए कि ये क्या मुसीबतें हैं। हकीम भी उठ के दौड़ने लगा, कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगे हज्जाज तेरी बीमारी जमीनी नहीं, तेरी मुसीबत जमीनी नहीं। कहा मेरी मर्ज तक तुम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो कहने लगे लगता है तू बद्दुआ का मरीज है, लगता है तू जुल्म का मरीज है, तू जबर का मरीज है। तड़पता रहा, सिसकता रहा। एक वक्त वो भी आया कि घर वालों ने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, दीवार से टक्करे मारता। ओ भाई, जो गुनाहों के बीमार होते हैं उन्हें शिफा नहीं होती, जो जुल्म जबर बर्बरियत के बीमार होते हैं उन्हें सुकून कल्बी मुयस्सर नहीं आता। दवाइयां उन बीमारियों की बनी हुई हैं जो बीमारियां जमीनी हैं, जो बीमारियां खुराक की बदपरहेजी से होती हैं, जो गुनाहों की बदपरहेजी से होती हैं। उनकी बीमारियां, उनकी शिफा तौबा है, उनकी शिफा रुजू इल्लाह है, उनकी तौबा अल्लाह से माफी मांगने से शिफा होती है। हज्जाज जब मरने लगा तो बुलाया, ये रंग भी जरा मुलायना कीजिएगा, 2-4 करीबियों को बुलाया। पता होता है ना अपने करतूतों का आदमी को, पता सारा है सरदार को कीती है, जब पता होता है सारा। बुला के कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो मुझे रात को दफन करना। क्यों भाई, औरत है? कहने लगा नहीं, रात को दफनाना। ठीक है, रात को दफना देंगे। फिर कहने लगा जब सुबह हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले मेरी कब्र जमीन के बराबर कर देना, निशान मिटा देना। का वजह
تو کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے، کم از کم. تو تیری قبر میں ڈال دے وجہ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا. کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے. دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے. جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہیں کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈال آئے. نہیں بھائی، تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا. ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا، یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے. اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں. دعا کریں، جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے. دعا فرمائے رب تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جاگے جاگے اور سنے اور دعا کرے، اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما. اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما. ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم باز آ جائیں اس گناہ سے. میرے بھائی، ایک تو دنیا میں سزا ہے، پھر قیامت کی سزا ہے، اور وہ زیادہ سخت ہے، وہ زیادہ سخت ہے. ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں. بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں مجبوراً لیا ہے، مجبوراً. مر رہا تھا تو آخری لمحوں پہ تھا تو جائز ہے، جائز ہے. اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے. کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں. کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں. جو قیامت کی سزا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے، زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا، تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں، بچے کا پیر زمین پہ لگتا تو چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں وہ جل گیا پیر. حالانکہ یہ فرش دنیا کے. اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا. فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے، قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا، اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا، وہ سامنے جنت پڑی ہے. اب بات بدل سکتی. خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا. بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے. حضور کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب، باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، اور جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے، جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی، سب کا جواب دینا ہے. تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھے ہر سوال کا جواب صاحب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے. حضرت ابو بکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں.
बड़े लोग डरते थे, बड़े लोग। हज़रत उस्मान गनी कब्र पे खड़े होते थे तो दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी। गुलाम कहते हैं हुजूर 3 दफा नबी पाक ने आपको जन्नत की बिशारत दी है, 3 दफा बिशारत दी है, तो आप क्यों इतना रोते हैं? उस्मान गनी फरमाते जिस रसूल ने मुझे जन्नती कहा है उसी महबूब ने मुझे फरमाया था उस्मान कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। और आप फरमाते मेरे तो कमरे में दिया गुल हो जाए तो मुझे डर लगता है, इसमें तो मुकम्मल अंधेरा है। आप फरमाते खिड़कियां बंद हो तो दम घुटने लगता है, इसको तो दरवाजा ही कोई नहीं, रोशनदान तक नहीं। भाई जो बड़े थे वो डर रहे थे। मौला अली शेर खुदा नमाज का वुजू करके कांपते थे, कांपते। अली आप मरहब के सामने नहीं कांपे, खैबर का दरवाजा उखाड़ते नहीं कांपे, बदर ओहद खंदक हुनैन और खैबर में नहीं कांपे, तो यहां आप फरमाने लगे माली के सामने जाते हुए डर आता है। बड़े लोग कांपते थे, बड़े लोग। आज कौन सा जुमा है? सारे बोलिए। हालांकि ये अगले साल दोबारा आएगा, हमारा नहीं पता कि हम विदा हो जाएंगे क्या बने। ये कौन सा जुमा है? आया जुमा तो विदा, आए हम। आज एक फिक्र लेकर के जाना, एक सोच, जहां रोज रात को बेटे की टेंशन, बेटी की टेंशन, भाई की टेंशन, पोते की टेंशन होती है ना, एक टेंशन और अपने आज एक टेंशन बढ़ा लो, कब्र की टेंशन पैदा कर लो, कयामत की थोड़ी सी फिक्र कर लो, थोड़ी सी, एक लम्हे के लिए सही थोड़ा ख्याल पैदा करें। हजरत हसन बसरी नाम सुना हुआ है ना, ये हजरत अली के शागिर्द हैं। नबी पाक के घर में आ जाते थे कई दफा, बच्चे थे जब। हजरत हसन बसरी ताबी हैं, फरमाते खाना काबा में उमरा करने गया, तवाफ़े काबा कर रहा था तो बड़ा अजीब मंजर हुआ, रात की तन्हाई हुई। उस वक्त कई दफा तवाफ बंद भी होता था, इसलिए कि रश कम होता था तो रात को सब सो जाते। कहते रात जरा गहरी हुई तो लोग अपना अपना खैमा लेके जाते थे। अब तो होटल है ना तो खैमे लगते थे, लोग खैमा लेके जाते थे, जहां जगह मिलती थी खैमा लगा के रहते थे। फरमाते मैं रात को सोया खैमे में, एक दर्दनाक आवाज आई, मीठी है धीमी है पर दर्द बड़ा है। कोई रोने वाला रो के कहता है अल्लाह हिसाब कयामत में मुझसे ना लेना, ऐ अल्लाह तन्हाई में जितना मर्जी हिसाब लेना पर लोगों के सामने ना लेना। और फिर कहता है अल्लाह फजल तो तब करे जब तू मेरा हिसाब पूछे ही। फिर चंद मिनट गुजरे तो फिर वो रोने लगा, मेरे कानों में आवाज आई, कहने लगा अल्लाह हिसाब तो उनका लिया जाता है जो हिसाब के काबिल होते हैं। आला हजरत कहते हैं ना रजा से तू क्या हिसाब लेगा, रजा भी किसी हिसाब में है। ऐ अल्लाह मैं काबिल नहीं, मुझसे हिसाब ना लेना। कहते थोड़ी देर गुजरी तो फिर वो रोने लगा, फिर जरा सांस संभले तो फिर कहने लगा ऐ अल्लाह मैं तो लोगों को कोई बंदा हिसाब पूछ ले तो नहीं दे सकता, मैं तुझे कैसे हिसाब दूं? फिर तड़पने लगा। कहते थोड़ी देर गुजरी तो फिर एक लफ्ज उन्होंने कहे, रोने वाले ने, कहने लगे अल्लाह देख तेरे महबूब का फरमान है जो माफी मांगे तो उसे माफ कर दिया करता है। ऐ अल्लाह मैं माफी मांगने आया हूं और मस्जिद नहीं आया, मैं काबातुल्लाह ही आ गया हूं। कहते वो इतना रोए कि चीख आई उनकी, और जब धड़ाम से कोई जमीन पे गिरा तो मैं परेशान हुआ कि अब तो बेहोश हो गया। फरमाते हैं मैं जोर से उठा फटाफट और उस शख्स की तरफ बढ़ा। मेरे दिल में ख्याल है कोई गुनाहगार है बेचारा, तो चलो मैं भी दुआ करता हूँ, इसको कहता हूँ बेटे फिक्र न कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। फरमाते मैं गया इस नीयत के साथ कि मैं कहूंगा चलो उठो तुम भी दुआ करो, मैं भी करता हूँ, अल्लाह हमसे हिसाब ना पूछे। कहते मैं गया तो वो शख्सियत बेहोश पड़ी थी, काले स्याह बाल उनके चेहरे पे बिखरे हुए थे। कहते लोगों जब मैंने जुल्फे हटाई चेहरे से तो मेरा वजूद कांपने लगा आसमान टूट पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, सितारे बिखर जाएंगे, आज बह जाएंगे समुंदर। फरमाते मेरी चीखें निकल गई, ये कोई गुनाहगार तो नहीं, ये तो हजरत फातिमा के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन का वो बेटा है जो करबला में तन्हा बचे थे। फरमाते मैं इमाम का चेहरा देखा तो भाग के आया और मैंने अपनी दाढ़ी उनके पैरों के साथ मस की और मैंने कहा हुजूर उठिए। इमाम उठे तो मैंने कहा शहजादे तेरे तो इशारे से अल्लाह कई गुनाहगारों को बख्शेगा, तेरी तो दुआ से अल्लाह बख्शेगा, ये क्या कर रहे हो?
इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे हसन बसरी इधर आ यार, इधर आओ बुजुर्गो, मेरे दादा के पास रहने वाले हो। मैंने ना आज ही सुना है कि उसका अजाब बड़ा सख्त है, आओ मेरे लिए दुआ करो। अल्लाह पाक मुझसे हिसाब ना पूछे, का हुजूर ना करें। अब फरमाने लगे तुझे नहीं पता, कुछ चीजें ऐसी हैं कि रब ने अगर हिसाब पूछा तो मैं वाकई जवाब नहीं दे पाऊंगा, चल कर मेरे लिए दुआ। कहते मैंने हाथ बांधे, हुजूर मैं नहीं करता, उठा। कह फरमाते मैंने हाथ उठाए, मैंने कहा अल्लाह तेरे रसूल का शहजादा है, ये तेरे रसूल का शहजादा है, ये कह रहा है तो फजल कर। वो भाई जो बड़े थे वो तो तड़पते थे, सिसकते थे। वो अली हीती कहते खाना काबा में पत्थर पे सर रगड़ रगड़ के कोई बूढ़ा कह रहा था, ऐ अल्लाह अव्वल तो हिसाब ना लेना, और अगर लेना तो मुझे अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने शर्मिंदा नहीं। इकबाल रो पड़े। इकबाल, कुछ लोगों ने लिखा है ये आखिरी रुबाई है डॉक्टर इकबाल की, आखिरी। इसके बाद शायद उसने कलाम ने कुछ सीरत निगारों का ख्याल है। इकबाल मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगे तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, अल्लाह तू गनी है मैं तो फकीर हूँ। रोज मख्शर उज़्र हाय मन पजीर, ऐ अल्लाह अव्वल तो मेरा कोई उज़्र कबूल कर लेना मख्शर के दिन, और अगर ना करना हुआ अगर तुम्ही बीनम हिसाबम ना गुज़ीर, अगर जरूर ही मेरा हिसाब लेना है, ऐ अल्लाह अगर तूने जरूर लेना है, ऐ अल्लाह अगर जरूर ही लेना हिसाब, अव्वल तो मेरा उज़्र मान लेना, मेरी कमजोरी पे रहम करना। ऐ अल्लाह मेरे बुढ़ापे पर मेरी कमजोरी पर रहम करना, अगर जरूर हिसाब लेना है। अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, तो ऐ अल्लाह जरा हुजूर की निगाहों से ओझल करके लेना। ऐ अल्लाह मुझे शर्म आएगी, मेरे मुस्तफा करीम फरमाएंगे मैं तो तुझे हर बात समझा के आया, एक जगह तेरी रहनुमाई करके आया, तू कैसे अमल कर, जरा ओझल करके। अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, जरा हुजूर की आंखों से ओझल करके साइड पे करके लेना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हजरत वो अली जी कहते हैं बाबे ने सर रखा हुआ है और कहते हैं अल्लाह मुझे अंधा करके उठाना। फरमाते मैं गया, मैंने कहा चलो मैं दुआ करता हूँ जाके। फरमाते जब मैंने जाके बुजुर्गों की कमर पे हाथ रखा, उनका चेहरा देखा तो ये कोई गुनाहगार तो नहीं, ये तो बगदाद के पीर अब्दुल कादिर जिलानी है, ये तो महबूब सुभानी गौस से समदानी है, ये तो वो शख्स है जो कदम लगाए तो अल्लाह विलायत अता करता है। जो बड़े थे वो डर रहे थे। मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तन्हाई में बुला के कहने लगे मोइनुद्दीन सैयदजादा है, मोइनुद्दीन हुजूर के खानदान में पैदा हुआ है, मोइनुद्दीन से इसके पीर को बड़ी उम्मीदें थी। मोइनुद्दीन को रसूल पाक ने हिंदुस्तान भेजा था, पर कुतुबुद्दीन यार मोइनुद्दीन तबलीग का हक नहीं अदा कर सका। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहने लगे हुजूर 90 लाख तो मुसलमान कर दिए, और क्या हक था? फरमाया नहीं, जब तू तहज्जुद की नमाज पढ़े ना बेटा अपने लिए दुआ मांगना तो खुदा से कहना मौला मेरे पीर की कोताहियां माफ कर। वो जिस एजाज का था वो काम नहीं कर सकते, जो बड़े थे उनकी तो बातें बड़ी थी। ये जो हम छोटे आए हैं ना नए, टिकटें देते फिरते, टिकटें, बेनमाजी जाहिल अनपढ़ भी टिकटें बांटता है लोगों को, तू भी बख्शा है तू भी बख्शा है। वो 90 लाख लोगों को राय हक पर लगा के भी कहते थे नहीं हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक कोई शाही पल्ले नहीं, डटा हुआ खड़ा है मुसलमान, डटा हुआ। ये हिसाब सुने। किसी ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो आपको भी बड़ी महबूब हो। हजरत अबू हुरैरा ने चीख मारी, रोने लगे और बेहोश हो गए। फिर हिलाया, पानी पिलाया, उठे, का हुजूर बात की थी, हदीस सुनाए, फिर रोने लगे। हमें तो नहीं ना रोना आता, हमें तो तब आता है जब बेटा बात ना माने, हमें तो तब आता है जब कारोबार में नुकसान हो जाए, हमें तो तब रोना आता है जब हमारा कोई दोस्त हमारे बारे में गलत बात कर दे, बेइज्जती दुनिया की हो। हजरत अबू हुरैरा 3 दफा होश आया, 3 दफा रोए, और
اور کہنے لگے عزیزو یہ وہ والی حدیث ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہا کون سی حدیث؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے نبی پاک سے سنا ہے قیامت میں سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا، سب سے پہلے علماء کا۔ رب کریم فرمائے گا تمہاری دین کے نام پر بڑی موجیں تھیں، تمہارے بڑے پوسٹر چھپتے تھے، لائنیں بنا کے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے، لوگ تمہاری گڑی کو بھی چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ بتاؤ میرے رسول کے نام پر کھانے والوں کیا کر کے آئے ہو؟ عمل بتاؤ، عمل۔ موج بڑی کی نا تم نے، بتاؤ عمل۔ علماء عالم عرض کرے گا اے اللہ میں جگہ جگہ تیرے رسول کے دین کی بات کرتا تھا، میں قرآن کے درس دیتا تھا، میں راتیں بیدار رہ کے تیاریاں کرتا تھا، میں جو بن سکا کیا۔ رب فرمائے گا نہیں، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے پیر صاحب کہیں، مولانا صاحب کہیں، تیرے نعرے لگائیں تو لگے نہیں پھر تیرے نعرے، پھر لوگوں نے لمبے لمبے القابات پکارے نہیں تیرے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا حساب اس کا لے گا جو عالم کہلاتا تھا۔ رب پوچھے گا تجھے طاقت دی، ہمت دی، بولنے کی صلاحیت دی، اپنے فضل سے دی، بتا کیا کما کے آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی تو حدیثیں سناتا ہوں، میں بھی تو عالم ہوں، میرے پیچھے بھی تو لوگ بھاگتے ہیں۔ لوگوں بتاؤ اگر اللہ نے ابو ہریرہ سے پوچھا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا علماء کے لیے بخاری مسلم ہے، انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کسی عالم کو سزا ملی تو سب سے سخت عالم کو ملے گی۔ دعا فرمائیں اللہ میرے جیسے لوگوں کو ہدایت کا رستہ عطا فرمائے، اور جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے دوسرے نمبر پر سخی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے، مالدار۔ رب فرمائے گا بول کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس شام کی روٹی نہیں تھی، تجھے میں نے تیری تجوری بھر کے تجھے دولت عطا کی، تجھے وراثت میں میں نے مربے دیے، جائیدادیں دی، بتا۔ وہ کچھ وہ تھے سویرے مزدوری کرنے جاتے تھے، کما کے لاتے تھے، ہزاروں روپیہ تیری بینک میں پڑا تھا، بتا کیا کیا تو نے؟ اے اللہ میں نے مسجد میں دیے، مدرسے میں دیے، 30 دن افطاریاں پکاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو سارا کچھ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے۔ ہاں ہاں تیرا اعلان ہوا مسجد میں، لوگوں نے کہا وہ دیکھو کتنے پیسے دے رہا ہے، اس کا وہ دیکھو نام لکھا ہوا ہے ہسپتال کے ایک کونے میں کہ یہ والا بلاک فلاں سیٹھ صاحب نے بنایا، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یہ کمرہ مدرسے کا اس نے بنایا، تو لکھ دیا گیا، نعرے لگ گئے، اب جا دوڑ جا۔ اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ فرمایا پھر شہید کھڑا کیا جائے گا، ہاں بھائی تجھے طاقت دی، ہمت دی، بتا کہاں خرچ کی، کہاں؟ اے اللہ شہید ہی ہو گیا۔ فرمایا وہ تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، بہادر کہیں، تیرے نام پہ روڈ کا نام رکھا جائے، تمغہ حسن کارکردگی ملے سو مل گیا۔ میرے لیے بتا کیا کر کے آیا ہے، میرے لیے، اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ بھائیو عذاب کڑا ہے، عذاب سخت ہے، حساب سخت ہے، اور جو حساب لینے والا ہے اس کو میں نا تراویح ہو رہی تھی تو قاری صاحب نے ایک سورہ یاسین شروع کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت میں میں کہوں گا مجرم جو ہے نا وہ صفوں سے باہر آ جائے، صفوں سے باہر آ جائے۔ ایک ہمارے فزکس کے ٹیچر ہوتے تھے تو بڑی سخت چھڑی مارتے تھے، تو جب وہ قد بھی بڑا تھا، جلال بھی بڑا تھا، اور اصول بڑے اچھے انسان تھے لیکن سخت تھے، تو مجھے یاد آتا تھا کہ جب وہ سویرے آ کے کہتے جس نے کام نہیں لکھا وہ باہر نکل آئے۔ دو قسم کی چوٹ لگتی تھی، ایک تو خیال یہ آتا تھا کہ شرمندگی بڑی ہوگی،
کہ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور 2 3 4 کو کہا وہاں مرغے بن جاؤ. بڑی شرم آتی تھی. اور پھر جب وہ مارتے تھے اتنا سخت مارتے تھے کہ کئی کے دن تکلیف رہتی تھی، بتایا نہیں جاتا تھا. وہ اسٹوڈنٹ بتاتے تھے کہ یار اس سے بچو کسی بھی طریقے، اور کسی کا کام رہ بھی جاتا تھا کہتے تھے اس پیریڈ کی ڈیوٹی سبق یاد کر کے آنا ہے. سخت ٹیچر کے بارے میں تیرا میرا یہ رویہ ہے. تو یاد آ رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو میں صف میں کھڑا تھا تو 2 قطرے میرے بہہ گئے آنسو کے. مجھے ساتھ بچہ کہنے لگا طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھ یاد آ گیا ہے کہ میدان محشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا عیب، چھپے ہوئے ہیں. اور بھائی رب بڑا قریب ہے، عیبوں کے باوجود نوازتا ہے. میرا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے عیب کھل جائیں، لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں، لوگ جینے نہ دیں، نکال دیں، اپنے بھی ہمیں برداشت نہ کریں، یہ تو اس کا کرم ہے. پتہ سارا ہے سردار تو کیتیاں دا پردہ چپایا ہی تیرا بھلا ہو سی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرمائے گا مجرم باہر آ جائے. یا اللہ کیا ہوگا؟ جب سوال جواب ہوں گے تو رب فرماتے ہیں تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا. تیرے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، سر بولے گا، پیٹ بولے گا. اس وقت کی فکر پیدا کریں، ٹینشن پیدا کریں. وقوع قیامت حق ہے. اور باندھ کے نا لوگ پیر باندھ کے زور کے ساتھ باندھتے ہیں. سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو بھی کہتا ہے وہ کونا، یہ کونا تھوڑا سا مٹی کم ہے، یہاں بھی مٹی ڈالنا. پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں، پھر ہفتے کے بعد، پھر مہینوں بیت جاتے ہیں. کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کو پھیرا ہی لگا جائے. ایک دفعہ آئے تو صحیح. مٹی نہیں ڈالتا. بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں، سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں، کوئی جاتا نہیں. اتنے موٹے سوراخ ہے قبروں میں. آپ اپنے شہر کے قبرستان پھر کے دیکھ لیں، سوراخ ہے. او بھائی حضرت مولا علی شیر خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے، پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا؟ تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، مال تو دے آئے تھے وارثوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا، تمہاری جائیدادیں بٹ گئیں، تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا. پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا، اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا. اب تو 1-2 نسل تک تمہارا ذکر تھا، اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا. کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا، یہاں کوئی ہوا کرتا تھا، اب تو تم قصہ پارینہ، قصہ ماضی ہو گئے. حساب کا وقت قریب ہے، قریب آ گیا وقت. اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو ابھی بھی غافل ہے. جمعۃ الوداع ایک پریشانی لگانے کا ارادہ تھا، بڑی پریشانیاں پالی ہیں، ایک پریشانی اور پال لو. جس کو یہ پریشانی لگ جائے اس کی عمل سمرنے لگ جاتا ہے. یہ پریشانی پال لو کہ اگر مجھے حساب دینا پڑے. حضرت عمر کا فرمان، آپ فرمایا کرتے تھے اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب کرے. خود کر لو اپنا حساب، خود کھاتے ٹھیک کر کے رکھو، چیک کر کے رکھو. میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کرے جن کو وہ معاف کرنے والا ہے. آمین تو کہہ دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں اللہ بغیر حساب جنت عطا کرنے والا ہے. فکر پیدا کرے، سوچ پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ایام میں اور اس کی رضا کی طرف توجہ کریں سارے حضرات. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سعادت مندیاں اور برکتیں عطا فرمائے.